سے مروی کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ تین باتیں ہوگی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، وہ ایمان کا مزہ اس کو حاصل ہو جائے گا، ایمان کی چاشنی اس بندے کو مل جائے گی جس شخص میں یہ تین باتیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، اگر کسی سے محبت کرے۔ دوسری بات کہ اگر کسی سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کے واسطے کرے۔ اور تیسری بات، کفر اور شرک اختیار کرنے سے اس قدر بیزار ہو کہ جس قدر آگ میں ڈالے جانے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں ارشاد فرمائی کہ جس بندے کے اندر یہ تین چیزیں ہوگی اس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ میرے دوستو، انوار الباری میں لکھا ہے کہ حلاوت ایمان سے مراد، یعنی حلاوت ایمان سے مراد یہ ہے کہ طاعات میں لذت محسوس ہو اور اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے بڑی سے بڑی تکالیف بھی گوارا ہو۔ حدیث پاک میں تین چیزوں کا ذکر ہے، مگر ہمارا مقصود اس وقت پہلے نمبر کی تشریح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسری تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تو اس لیے کہ وہ پروردگار اور منعم حقیقی ہے، ساری نعمتیں اسی کے فضل و کرم سے وابستہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کہ روحانی انعامات اور علوم الہیہ کے لیے وہی واسطہ ہے۔ حلاوت ایمان کے بارے میں محدث حضرت عارف ابن ابی جمرہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فقہاء اکرام کی رائے میں حلاوت ایمان سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان میں پختہ اور احکام میں مطیع ہو، جبکہ سادات صوفیہ نے اس کو محسوس چیز قرار دیا ہے۔ میرے نزدیک یہی رائے حق و صواب ہے، یعنی سادات صوفیہ کے قول کی تائید حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین اور سلف صالحین کے واقعات سے ہوتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تکالیف اٹھا کر بھی احد احد کہتے رہنا، یہ تمام چیزیں، اور اسی طرح سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چور کو گھوڑا لے جاتے دیکھا مگر نماز نہ توڑی کہ یہ زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح سے ایک مجاہد پہرے دار صحابی رضی اللہ عنہ کو تیر لگے مگر فرمایا جی چاہتا تھا کہ تیروں پر تیر کھاتا رہتا مگر سورہ کہف مکمل کیے بغیر نماز کا سلام نہ پھیرتا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ اگر شاہان دنیا کو علم ہو جائے، یعنی دنیا میں جو بادشاہ ہے ان کو اگر علم ہو جائے تو ہم پر لشکر کشی کر کے اس کو چھیننے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل ہوس کو اپنی عیاشیوں میں وہ لذت نہیں ملتی، اہل ہوس کو اپنی عیاشیوں میں وہ لذت حاصل نہیں ہوتی جو اہل اللہ کو رات کی عبادت میں ملتی ہے۔ میرے دوستو، اگر کسی شخص کو یہ عبادت والی لذت کی کیفیت حاصل نہیں ہو سکی تو اسے کم از کم اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کاملین و واصلین کی گواہی قبول کر لینی چاہیے۔ پس ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا ہونا حلاوت ایمان نصیب ہونے کی علامت میں سے بڑی علامت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ
کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے آباء و اجداد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ انسان کو اپنے والدین اور اولاد اور عزیز و اقارب سے فطری اور طبعی محبت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ طرح طرح کی تکالیف اٹھاتا ہے، بلکہ بعض اوقات گناہوں کا راستہ اختیار کر کے جہنم خریدتا ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں نہایت وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ مومن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ جب قلب میں، جب دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوگا تو پھر انسانی قرابت و رشتہ داری کی وجہ سے کوئی کام خلاف شرع نہیں کرے گا، کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرے گا۔ حدیث بالا کے اندر جو الفاظ والناس اجمعین کا جو استعمال فرمایا ہے کہ میرے دوستو، والناس اجمعین کا لفظ استعمال فرما کر اس دائرے کو بہت وسیع کر دیا، اس دائرے کو بہت بڑا کر دیا۔ لہٰذا مومن کے دل میں ساری مخلوق سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اس کو ایمان کی شرط بنا دیا گیا، جس سے اس کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے میرے احبہ سے جلدی ملا دے، مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حیران ہوئے، سننے کے بعد حیران ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کرنے والے ہم لوگ تو حاضر خدمت ہیں، یعنی آپ کے سامنے ہم لوگ حاضر خدمت ہیں، آپ سے محبت ہم کرتے ہیں، پھر آپ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دیجئے، آپ کن سے ملنے کی دعا فرما رہے ہیں؟ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان، تم نے مجھے دیکھا ہے، یعنی تم نے مجھے براہ راست میرے سے ملاقات کی ہے، میری صحبت میں بیٹھے ہو مجھے دیکھا ہے، وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے، میری صحبت میں رہنے کا شرف آپ کو حاصل ہے، آپ نے میری صحبت میں رہنے کا شرف پایا ہے، لہٰذا تمہارا ایمان بہت قیمتی ہے، تمہارا ایمان بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تاہم یعنی قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، فقط کتابوں میں میرے تذکرے پڑھے ہوں گے، لیکن ان کو مجھ سے اس قدر والہانہ عشق ہوگا، مجھ سے اس قدر والہانہ محبت ہوگی کہ اگر ممکن ہوتا کہ وہ اپنی اولادوں کو بھیج کر میرا دیدار کر سکتے تو وہ یہ بھی کر گزرتے۔ ثوبان، میں اپنے ان احبہ سے، میں اپنے ان محبت کرنے والوں سے ملنے کی دعا کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا ایمان کامل ہے؟ کیا میرا ایمان مکمل ہے؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد تڑپ اٹھتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں اور فوراً عرض کرتے ہیں، فَإِنَّكَ الْآن وَاللَّهُ أَحَبُّ إِلَى مِن نَفْسِ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کی قسم، یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، یعنی اب آپ سے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوا ہے۔ یہاں ایک نقطہ میرے دوستو، یہاں پر ایک نقطہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ انسان کو چوٹ لگے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف دوسرے کو چوٹ لگنے پر نہیں ہوتی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، لہٰذا فوراً جواب دیا اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرے دوستو، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اس میں اگر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے تو پھر ساری چیزیں نامکمل ہے۔ میرے دوستو، ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی گاؤں والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو کر پوچھنے لگے، یعنی اس بندے نے یہ معلوم کیا متی تکون الساعہ، یعنی قیامت کب آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم کیا تم نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے، یعنی اس دیہاتی سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اس اعرابی نے عرض کیا کہ میں نے قیامت کے لیے نہ تو نمازیں اتنی زیادہ پڑھ رکھی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ میں نے کوئی روزے رکھے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ فقط فرض نمازیں پڑھی ہے اور فقط فرض روزے رکھے ہیں، فرض روزے رکھے ہیں، تاہم میرا ایک عمل ہے، یعنی یہ چیزیں تو عام ہے، یہ چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، نماز میں نے پڑھی، روزے میں نے رکھے، لیکن میرا ایک اہم عمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا عمل یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کرتا ہوں، میں دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی جتنا کہ اس حدیث مبارکہ سے ہوئی۔ اس شاک کے لیے یہ نوید مسرت نہیں تو اور کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا ہے، ان کا چہرہ فک پڑا ہوا ہے اور رنگ اڑا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر وجہ پوچھی، سبب معلوم کیا۔ میرے دوستو، درد مند عاشق یعنی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو جسمانی تکلیف ہے مجھے کوئی اور نہ کوئی دنیاوی پریشانی ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور یعنی آپ کا چہرہ مبارک میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو دل بے تاب ہو جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، فوراً دیدار کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، میں فوراً آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ اب دل میں میرے دوستو، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دل میں رہ رہ کر یہ خیال آ رہا ہے کہ جنت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہوگا،
آپ کا مقام سب سے اونچا ہوگا۔ جبکہ یہ مسکین اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جبکہ یہ مسکین، یہ بندہ، یہ فقیر کسی نیچے درجے میں ہوگا۔ اگر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو سکی تو جنت میں کیا مزہ آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ خوشخبری لے کر ہم اطاعت گزار عاشقوں کو جنت میں جدائی کا صدمہ یہ لے کر کے حاضر ہوئے کہ ہم اطاعت گزار عاشقوں کو جنت میں جدائی کا صدمہ نہیں پہنچائیں گے۔ اور کیا لے کر حاضر ہوئے؟ یہ آیت کریمہ لے کر حاضر ہوئے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں نبی یعنی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی ان تمام لوگوں کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے اور یہ بہترین ساتھی ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہوگی اسے روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ میرے دوست